السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. محترم سامعین اعزاز، ہم جس ملک میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان شروع سے ہی امن اور انسانیت کا گہوارہ رہا ہے. اس کی فضاؤں میں تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مہتاب ہمیشہ اپنی روشنی سے سب کو شرابور کرتا رہا ہے. اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ساتھ مختلف ثقافتوں کی ایک دنیا آباد ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ دنوں سے اس ملک کے نفرت پرست لوگوں نے اس کی فضاؤں کو آلودہ کر دیا ہے. ہمارے درمیان جو بھائی چارگی تھی، ایک تائیت اور اپنائیت تھا، اس کے تئیں ایک دوسرے کے تئیں زہر گھول دیا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی شریعت اسلامیہ کے نام پر، کبھی اس کے کسی احکامات کو لے کر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کیا جاتا ہے، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازبہ کلمات کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے. تو آج کی اس تقریر میں چند منٹ جو اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے اظہار رائے کی آزادی اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسول میں گستاخی، یعنی فریڈم آف اسپیچ اینڈ انسلٹ آف اور پروفٹ. اگر ہم اسے اسلام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اسلام نہ تو ہمیں کسی دھرم کی توہین کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت کو داغدار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جس سے کسی کی توہین ہو، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کی انسلٹ ہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور تم ان کو برا بھلا نہ کہو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں. وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو ناعلمی اور جہالت میں، وہ عدم جانکاری میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی عزت کی تحفظ کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین احکام دیا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کی عزت کو داغدار کرنا حرام قرار دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، راوی حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی باب حجۃ الوداع حدیث نمبر 4406 میں نقل کرتے ہیں. ان دماءکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ یہ آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت والا ہے. یعنی جس طریقے سے یہ تمام حرمتیں ایک ساتھ مل کر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتے، کسی کی عزت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہمارے لیے ہندوستان میں ایک ہندوستانی قوانین ہیں. By the Article 19 we have 6 fundamental rights. ہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے
ہمیں ہر ایک ناگرک کو 6 چیزوں کی آزادی اس ملک میں دی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے فریڈم آف اسپیچ، یعنی اظہار رائے کی آزادی، بولنے کی آزادی، اسپیچ کی آزادی. لیکن کیا اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہے بولیں، جس کے متعلق جو چاہے کہیں، ہم کسی کی عزت کو داغدار کریں، ہم کسی کے مذہب کی توہین کریں، کسی کے شان میں گستاخی کریں؟ کیا یہی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ یہی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہی بولنے کی آزادی کا مطلب یہی ہے؟ کیا اسی کا نام فریڈم آف اسپیچ ہے؟ تو ہم اسے ہندوستانی قوانین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے سنویدھان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کو ایک طرف رکھیں اور انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 504 کو ایک طرف رکھیں. اگر کوئی شخص اپنی جانب سے یا کسی کے کہنے پر کسی کی انسلٹ کرتا ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرتا ہے، کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں ایسی بات کروں گا، اگر میں یہ کہوں گا تو ہمارے ملک میں امن و امان بگڑ سکتا ہے، ہمارے ملک کے حالات بگڑ سکتے ہیں، ہمارے ملک کی شانتی کو خطرہ ہو سکتا ہے، فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے، تو ایسے بات کہنے والا مجرم ہوگا، ایسے کلمات کہنے والا، کسی کی شان میں گستاخیاں کرنے والا مجرم ہوگا، اور ہندوستانی سنویدھان دھارا 504 کے تحت وہ مجرم ہوگا اور اس کو سزا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کی دعوے دار ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہیں سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اسی طریقے سے ہمارا اس بات پر ایمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نزدیک اہمیت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی صرف قرآن و حدیث ہی نہیں دیتی بلکہ دنیا کے اکثر مذاہب کی کتابیں، وہ چاہے ہندو کی کتابیں ہوں، سکھوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، حتیٰ کہ دنیا کے اکثر مذاہب کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت ہے. اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. تو یہ جانتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا، یہ خود ماحول کو خراب کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی شانتی کو خطرہ ہے. اور ہندوستان قانون کے اعتبار سے یہ جرم ہے کہ کوئی شخص ہندوستان کے ماحول کو خراب کرے، کسی کے شان میں گستاخی نہیں کرے. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اظہار رائے کی آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب کی توہین ہے. اور بائی دا آرٹیکل 295 یو کانٹ انسلٹ اینی ریلیجن، ہمارا ہندوستان کا قانون کسی بھی مذہب کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمارے مذہب کی توہین ہے. اسی طریقے سے ملک کی شانتی جا رہی ہے، لوگوں میں فتنہ و فساد پھیل رہا ہے. اور جو چیز ان سب چیزوں کا سبب بنے وہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہو سکتی، وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا کرنا ہندوستانی قانون کے اعتبار سے جرم ہے. آپ کسی کے انسلٹ نہیں کر سکتے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، کسی مذہب کی توہین نہیں کر سکتے. لہذا ہم تمام ہندوستانیوں پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ہر اس عمل سے بچیں، ہر اس بات سے بچیں جس سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے، جس سے ہمارے ملک میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، جس سے ہمارے ملک کی شانتی کو خطرہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے کسی بھی شخص کی کسی مذہب کی
توہین ہو رہی ہو، یہ تمام چیزیں ہندوستانی قانون کے اعتبار سے جرم ہے اور ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان سے انتقام لے لے یا انہیں ہدایت دے دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔